خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم سیر کریں گے ضلع اٹک کی۔ اٹک پنجاب کی شمالی سرحد کا آخری ضلع ہے اور اس کی بے شمار وجوہات شہرت ہیں، جن میں سے جیوگرافیکلی سپیکنگ یہ پاکستان کا وہ ضلع ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ میکسیمم نمبر آف ڈسٹرکٹس کنٹیگوس ہیں، یعنی اس کی حدیں سب سے زیادہ اضلاع کے ساتھ ملتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ 9 اضلاع کی حدیں اٹک کے ساتھ ملتی تھی، لیکن اب یہ ریڈیوس ہو کر 6 اضلاع رہ گئے ہیں۔ اٹک کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی سندھ میں موہنجو دڑو کی یا پنجاب میں ہڑپا اور ٹیکسلا کی۔ اس کی بیوٹی کو میں مسٹک بیوٹی سمجھتا ہوں، ایک پراسرار سا حسن و جمال ہے جو اس ضلع میں نظر آتا ہے۔ اس میں گندھارا سیویلائزیشن کے آثار قدیمہ ہیں جن کا رومانس آپ کو جکڑ لیتا ہے۔ گندھارا سیویلائزیشن کو پڑھتے ہوئے تکشلا کا ذکر پڑھیں گے آپ۔ تکشلا قدیم ترین سینٹر آف ایکسلنس تھا اس علاقے کا، اور اس دور میں کئی سال قبل مسیح یہاں پر ٹیکسلا یونیورسٹی قائم تھی، تکشلا یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں، جہاں بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے عالم جہاں کے علومنائی ہیں۔ اس پر ابتدائی گفتگو کے لیے ہم نے آج زحمت دے رکھی ہے اپنے دوست قاضی احمد اکبر صاحب کو، جو اٹک کے رہائشی ہیں اور سوشل ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں۔ جی جناب قاضی صاحب، آپ نے ٹیکسلا کی بات کی تو اس کے گرد و نواح میں رپورٹ کیا جاتا ہے کہ 250 سے 500 کے قریب چھوٹے اور بڑے کرش پلانٹس ہیں، جن کو 1995-96 میں ای پی اے نے، یعنی کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے، اس نے سی ڈی اے کی مدد سے پنجاب منرل ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ ان سب کے این او سیز کینسل کر دیں، اور ان میں سے اکثریت ایسے تھے جنہوں نے 1980 کے بعد این او سی لینے کی تکلیف ہی نہیں کی۔ خواتین و حضرات، یہ بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ آثار قدیمہ کا وہ خزانہ جو ہماری وجہ شہرت ہے، جس کی بنا پر ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں اور جو ہسٹری کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق جس کی بنا پر استوار ہے، اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں یہ کرشنگ پلانٹس۔ جی جناب، کچھ رپورٹس کے مطابق 1/3 آف پاکستان's total oil production comes from district اٹک۔ پاکستان کے دیگر بے شمار اضلاع کی طرح اٹک کی شان و شوکت میں بھی دریائے سندھ نے بے پناہ اضافہ کیا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بھی ایک ابہام موجود ہے۔ ایک ضعیف سی روایت ہے کہ دریائے سندھ چونکہ یہاں پر اٹک اٹک کر خرامہ خرامہ چلتا ہے، اسی نسبت سے اسے اٹک کا نام دیا گیا، جبکہ میں ذاتی طور پر کنونسڈ ہوں کہ جب میں نے خود جا کر وہاں دریا دیکھا ہے جو کسی بھی طرح سے اٹکتا یا رکتا نہیں۔ تاریخی طور پر یہاں اٹک کا قلعہ بہت مشہور ہے، یہ اکبر نے بنوایا تھا۔ انفارچونیٹلی اسے اس دور میں ایک جیل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں مشہور پولیٹیشنز نے کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے، جن میں تازہ ترین مثال نواز شریف کی ہے۔ پرویز مشرف نے نواز شریف کو اٹک کے قلعے میں بند کیا تھا۔ 10ویں صدی کے اواخر میں راجہ جے پال تھا اس علاقے کا حکمران، جسے شکست دی محمود غزنوی نے، وہ یہی علاقہ تھا۔ پھر 13ویں صدی کے آغاز میں شہاب الدین غوری اس علاقے میں آیا اور اس کا پالا پڑا علاقے کے گکھڑوں کے ساتھ، جنہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا شہاب الدین غوری کو۔ پھر 16ویں صدی میں ظہیر الدین بابر، خاندان مغلیہ کا پہلا فرمان روا، وہ بھی اس علاقے میں آیا تھا۔ اس وقت یہاں جنگجوؤں کی حکومت تھی۔ پھر اس علاقے پر قبضہ کرنے والے آخری لوگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انگریز تھے۔ انہوں نے دریا سے کچھ ہٹ کے ایک فاصلے پر نئے شہر کی بنیاد رکھی جو آج اٹک شہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے کیمبل پور کہتے تھے۔ دوسرا اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 6 بڑی اہم اسٹریٹیجک انسٹالیشنز ہیں، جس سے ہماری نیوکلیئر بھی آتی ہیں، ایٹامک بھی آتی ہیں، پی ایف کی بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ 2 بڑے ڈیم بھی آتے ہیں، جس میں غازی پروٹھا اور تربیلا ڈیم ہے۔ اس پہ ایک بڑا خوبصورت شعر بھی ہے، نہ تو زلف جھٹک نہ تو پیر پٹک، ہائے ایسے نہ بٹک دل گیا ہے بھٹک، اٹک 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 اٹک۔ یہ جو آخری بےہودگی کی ہے یہ پلے سے کی ہے۔ نہیں بس تسی اس طرح بساں چ پھکی پھکی بھی بیچ دیا۔ اب چونکہ ہم مختلف لینڈ مارکس ڈسکس کر رہے ہیں، وجوہات شہرت ڈسکس کر رہے ہیں اس ضلع کی، تو اٹک سازش کیس کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ضرور ملتا ہے، اور یہ واقعہ ہے سن 1973 کا۔ 30 مارچ سن 1973 بری اور فضائی فوج کے کچھ افسران گرفتار ہوئے تھے۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے
उस वक्त के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। इन्हें सजा सुनाएगी जो 3 साल से उम्र कैद तक मुख्तलिफ सजाएं थी, लेकिन ज़ियाउल हक ने जब कू स्टेज किया और भुट्टो साहब सैक हुए तो ये तमाम सजाएं माफ कर दी गई। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਟਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁੱਤੇ 2 ਖੋਲ ਲਏ ਸਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੇਲੇ ਲੈ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਲੇ ਭੌਂਕ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। हकीम साहब आपको वैसे कुछ चोर हुआ करते थे? हुआ करते क्या, ਹੁਣ ਵੀ ਐ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ 35 ਕੱਢ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। अच्छा ये बताइए वहाँ के मशाहीर कौन कौन है खुसूसी तौर पर जिसका आप तस्करा करेंगे, मशहूर शख्सियात? मैं एयर मार्शल नूर खान से आगाज करता हूँ और मैं उन्हें हमेशा खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़े लाजवाब आदमी हैं। मशाहीर में जी पीर सफीउद्दीन ऑफ मुखट शरीफ, इसके अलावा एक बड़ा अहम नाम सरदार शौकत हयात साहब का है। हाँ। पूरा पाकिस्तान उनसे वाकिफ है। कायदे आजम के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के साथी थे। मैंने इनकी किताब पढ़ रखी है, बड़ी कंट्रोवर्शियल लेकिन बड़ी सॉलिड, अ नेशन दैट लॉस्ट इट्स इसके अलावा जी प्रोफेसर फतेह मोहम्मद साहब हैं। पनीनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा जी, ठीक। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, मुस्लिम दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, ही वाज अ स्कॉलर। रिसेंटली अटक को बैनुल अक़वामी शोहरत उस वक्त मिली जब सन 2004 में शौकत अजीज ने यहाँ के हल्का NA 59 से इलेक्शन लड़ा और फिर प्राइम मिनिस्टर बने। इन्हें लाया गया ताकि ये इकोनॉमी के हालात बेहतर कर सके। ਤੇ ਆਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਲੇਲਾ ਬੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, तो वो बाहर क्यों लेकर गए थे? ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਇਹ ਵੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। वैसे ये तो फजूल हरकत थी और इसका उल्टा नुकसान हुआ था, बड़ी तनकीद हुई थी। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਬੀਅਤ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। नहीं वैसे बड़ा पढ़ा लिखा नफीस आदमी है। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ। क्या फजूल बातें कर रहे हो? ਸਮਾਨ ਹੱਲੇ ਬੜੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੋ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕਮ ਐਸੇ ਆਓ ਬੈਠੋ ਤੇ ਖਬਰਨਾਕ ਦੇਖਾ। ਚੌਕਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਧੋਂਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਸਟਾਕੀ ਮਾਰ। अच्छा रिक्शा शैम्पू से कौन धोता है? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ करी जाने। पूरी स्टील मिल बेच देती थी। वाह। और नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। एक स्कैंडल था कि ये औने पौने बेच रहे थे। वो अभी भी कहते हैं कि बेच देता तो मुल्क के लिए बहुत अच्छा था। वो करप्शन की आमाजगाह है। अब बल्कि वो कौन था वो जो उनके साथ जिसके साथ उनकी यारी थी? ਉਹ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ, यार लक्ष्मीकांत प्यारे ਉਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਚ ਕੀ ਬਾਜੇ ਬਣ। लक्ष्मी मित्तल। ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ। तो दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।